الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ انفال کا رکو نمبر 6۔ رکو نمبر 6 کے اندر کچھ چیزیں مسلمانوں کو ایسی بتائی گئی ہیں کہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا انہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس والے رکو میں ہم وہی چیز پڑھنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم، تم جنگ کرو یا ملاقات کرو، فئۃ کسی گروہ سے، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثیرا بہت زیادہ، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، جب تمہاری کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا تم فلاح پا لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور ریحکم اور تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، وَتَذْهَبَ ختم ہو جائے گا، ریحکم تمہارا وقار، وَاصْبِرُوا اور صبر سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا کسی کفار کے کسی گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ تمہیں نمبر 1 یہ کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، نمبر 2 زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نمبر 4 آپس میں جھگڑا بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا وقار ختم ہو جائے گا کفار کے سامنے اور تم بزدل ہو جاؤ گے، اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہ چیزیں مسلمانوں کو بتائی گئی ہیں، جنگ کے دوران ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے وہ بھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہونا، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلتے ہیں، من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار ہوتے ہیں گھر، اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ کہ وہ روکنے جا رہے ہیں، عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما یعملون جو وہ اعمال کر رہے ہیں یا جو وہ کام کر رہے ہیں، محیطن اسے گھیرے ہوئے ہیں یا اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وہ اعمال کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلے رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو شیطان ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں، سراقہ بن مالک ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا، اس کی شکل میں ابو جہل کے پاس آتا ہے، اور یہ کفار کے سردار جو بھی تھے ان کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا پورا قبیلہ جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس طرح جب ہم مل جائیں گے تو ہماری طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی اور یعنی مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے، کوئی ہماری فتح کو روک نہیں سکتا۔ شیطان جو ہے نا سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس جاتا ہے، تو اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے، یہی واقعہ بتایا گیا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب مزین کر کے دکھایا شیطان نے ان کو، اعمالہم ان کے اعمال کو، یعنی جو مکہ کے سردار تھے ان کو، جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے، وقالا اور کہا، لا غالبہ نہیں غالب آ سکتا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے کوئی بھی، وانی جار لکم وانی اور بے شک میں، جار لکم تمہارا دوست ہوں یا تمہارا رفیق ہوں۔ جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا دوست ہوں، فلما پس جب تراءت الفئتان جب اس نے دونوں فوجوں کو آمنے سامنے دیکھا، ناکسا علی عقبیہ ناکسا علی عقبیہ تو اپنی ایڑیوں پر ہی پھر گیا یا پسپا ہو کر چل دیا،
جب اس نے دونوں فوجوں کو آمنے سامنے دیکھا تو اپنی ایڑیوں پر ہی پھر گیا، وکالا اور کہنے لگا انی بری منکم، انی بے شک بری منکم، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی ارا میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی بے شک میں تو اخاف اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جب دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی تو اس نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا، اس لیے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے پھر بعد میں کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ محاورہ سن لیں۔ جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم سے نہیں جیت سکتا اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، بے شک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا رکو نمبر 6، اور اس میں ہمارے صرف 2 ہی سوال بنتے ہیں۔ ایکسرسائز کی طرف آئیں تو یہ میننگز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ میننگز اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور ہمارے 2 ہی سوال ہیں کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کون سے کام کرنے کا کہا گیا ہے؟ یہی کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہارا کسی کفار کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو تو سب سے پہلے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا اور صبر سے کام لینا ہے۔ اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ بچنے والی باتیں یہ ہیں کہ کفار کی طرح اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا، جیسے وہ غرور کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اگر آپس میں جھگڑا کریں گے تو ان کا وقار ختم ہو جائے گا اور وہ بزدل ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو آپ نے یہ پورا واقعہ لکھنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شیطان جو ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا قریش کے سرداروں کے پاس، یعنی کفار لوگوں کے پاس، اور انہیں کیسے سبز باغ دکھائے، اور اس کے بعد جب وہ جنگ کے میدان میں پہنچے تو کیسے شیطان نے جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا اور کہا میرا تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس طرح شیطان جو ہے نا وہاں سے پسپا ہو کر، یعنی کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل گیا، بالکل اس طرح۔ تو یہ 2 سوال صرف آپ نے کرنے ہیں، یہی ہمارا آج کا کام ہے۔ آپ نے نوٹ بک پہ سوال لکھنے بھی ہیں اور یہ یاد بھی کرنے ہیں، باقی ترجمہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔